सरकारी स्कूलों में तालीम का मयार ये एक बड़ा सवाल है। अब आप सोचें, अगर हमारे सरकारी स्कूलों में बेहतरीन तालीम दी जाती होती तो बहुत सारे माँ बाप जो आज इतने फ़िक्रमंद हैं, माशी मसाइल की वजह से भारी भरकम फ़ीस दे रहे हैं अपने बच्चों की, अलग से फिर ट्यूशन के लिए भी फ़ीस दे रहे होते हैं, वो बोझ उन पर कम हो जाता। लेकिन कराची के हम टॉप सरकारी कॉलेज है जिसमें दाखिले के अगर एदाद शुमार आपके सामने रखें तो सरकारी स्कूलों की कारकर्दगी पर बहुत सारे सवालात फिर उठ जाते हैं। सूरत हाल ये है कि शहर के टॉप 10 सरकारी कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले तलबा की भारी अक्सरियत निजी स्कूल से मैट्रिक करके पहुंच रही है। मजमूई तौर पर 13,211 तलबा तालबात ने इन कॉलेजेस में दाखिला लिया, जिनमें 12,264 निजी स्कूल और सिर्फ 947 सरकारी स्कूल से मैट्रिक करने वाले तलबा शामिल हैं। यानी इसको अगर मैं आसान करके बताऊं, हर 100 दाखिलों में तकरीबन 93 तलबा निजी और सिर्फ 7 सरकारी स्कूल से आते हैं। तो तलबा में आदमजी साइंस कॉलेज है, डीजी साइंस कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, इसमें दाखिले की दौड़ नुमाया रही, जबकि तालबात में गवर्नमेंट ससेद गर्ल्स कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, PCHS गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन और खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भी निजी स्कूल से आने वाले तालबात की तादाद यहाँ पर ज़्यादा रही। अब सवाल यह है कि जब सरकारी कॉलेज आज भी हज़ारों तलबा के लिए पहली चॉइस है, प्रायोरिटी है, पसंद है, तो सरकारी स्कूलों में वो मयार क्यों नहीं जो उनके अपने सरकारी कॉलेजों तक है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका, और यही सवाल लिए मैं अपने गेस्ट की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि सदर सिंध प्रोफेसर्स लेक्चर एसोसिएशन है प्रोफेसर मुनव्वर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। $1 मिलियन क्वेश्चन है सर कि जब तलबा और तालिबात में ये अर्ज है और ये विल है कि उन्होंने सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना है और इतनी तादाद में वो जा रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं, तो फिर सरकारी स्कूलों में तालीम का वो मयार क्यों नहीं है जो प्राइवेट में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर हम एक अहम मौजू पर आज बात कर रहे हैं। देखिए, सरकारी स्कूल्स और सरकारी कॉलेजेस, अगर हम इनका मवाजना करें तो कॉलेजेस की सूरत हाल बहुत बेहतर है बनिस्बत स्कूल के। इसकी एक वजह तो ये है कि जो कॉलेजेस में जो असातिज़ा अपॉइंट होते हैं वो थ्रू द सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के होते हैं और वो कमीशन पास होते हैं, इस वजह से एक मेयार होता है। लेकिन बदकिस्मती से स्कूल्स में जो अपॉइंटमेंट्स होती रही, माजी की बात कर रहा हूँ बिलखुसूस में, वो इंतहाई बदतरीन सूरत हाल थी। सिफारशी कल्चर बहुत ज़्यादा आम था और बाकी अनासर भी उसमें काफ़ी आम थे। लेकिन एक खुश आइंद बात भी है, वो ये है कि 2023 में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं स्कूल साइड पे, वो मेरिट पर हुई हैं। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त हुई हैं और उसके नताइज इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले सालों में देखेंगे। क्या क्राइटेरिया है? देखिए, उस पर उनका IBA के तहत टेस्ट हुआ। अच्छा। IBA के बाद टेस्ट होने के बाद उनके फिर इंटरव्यूज़ हुए और इंटरव्यूज़ के बाद उनको सिलेक्ट किया गया। जिनके मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स 50% से कम थे, उनको अपॉइंट नहीं किया गया, गो के इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर सिंध गवर्नमेंट पे आया। इसका एक क्रेडिट में, हालांकि मैं हमेशा सरदार शाह साहब की और बाकी लोगों पर तनकीद कर रहा होता हूँ, लेकिन इसका क्रेडिट मैं ज़रूर सिंध गवर्नमेंट को, बिलखुसूस सरदार शाह साहब को दूंगा कि उन्होंने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इस वक्त जो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 1100-1200 के करीब वो तादाद बनती है उन असातिज़ा की जो मेरिट पर हुए हैं, इसके नताइज इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। लेकिन इस वक्त जो हम सरेदस्त बात कर रहे हैं, ये वही खमियाजा भुगत रहे हैं हम जो माजी में जो असातिज़ा के अपॉइंटमेंट्स होते रहे। इसके साथ साथ फिर हम ये भी देखें जो स्कूल में सहूलियात हैं, स्कूल में क्या सहूलियात हैं, आप अगर कभी जाकर देखें, यकीनन गए भी होंगे, मैं तो चूँकि अक्सर जाता रहता हूँ, बड़ी सूरत हाल ख़राब है। मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा कि 2023 में बड़ी ज़बरदस्त तकर्रियाँ की गई और उसके नताइज भी हम देखेंगे। अभी और कितने सालों बाद देखेंगे कि 2026 भी ख़त्म होने वाला है सर? देखिए, हमें साल तो हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो तादाद कम है जो अपॉइंट हुए हैं और अभी बहुत सारे वो असातिज़ा, माजरत के साथ मेरा भी उसी बरादरी से ताल्लुक़ है, लेकिन अभी तक वो असातिज़ा मौजूद हैं जो इंशाल्लाह रिटायर हो जाएंगे, उम्मीद तो ये है, और उनकी जगह अच्छी रिप्लेसमेंट होगी। देखिए, अगर गवर्नमेंट विल उसके अंदर हो तो ज़रूर ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने देखा कि इतने सारे अपॉइंटमेंट्स उन्होंने मेरिट पे किए और यही कॉलेज साइड पर भी हुए। देखिए, सूरत हाल सिंध गवर्नमेंट को समझनी होगी कि हमें अपनी तालीम प्रायोरिटी बनानी होगी, जो कि मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कि अब तक उनकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है। हम रिजल्ट्स का रोना रो रहे हैं। अब आप देखिए कि मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त नहीं हैं। अच्छा। और सिंध के, हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, 8 बोर्ड हैं सिंध में, तालीमी बोर्ड। किसी भी एक बोर्ड में कंट्रोलर इम्तिहानात नहीं है, किसी भी एक बोर्ड में। गुज़िश्ता 17-18 साल से एडहॉकिज्म चल रहा है।
وہاں پر کلر جو وہاں پر ہیں ان کو یہ چارج دیا ہوا ہوتا ہے, وہ چلا رہے ہوتے ہیں, یا پھر من پسند لوگوں کو لایا جاتا ہے. لیکن اس صورتحال کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہوگا, اور بالخصوص تعلیمی اداروں جو کہ اسکولس ہیں, اسکول ہمارے بنیادی ہمارے اسکولس ہیں, لیکن وہاں جو اسٹف آتا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا آتا ہے. آپ نے ایک اور بات آپ کو کہوں کہ یہ ہم نے بات کی گورنمنٹ کالجز کے اسکولس کی, جو بچے ہمارے یہاں آتے ہیں, چونکہ میں خود بھی ایک گورنمنٹ کالج سے ہوں, لیکن جو پرائیویٹ سائٹ سے جو ہمارے پاس بچہ آ رہا ہے انتہائی معذرت کے ساتھ وہ معیار نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ مطلب میں نہیں سمجھ پا رہی, آپ یہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹ اسکول سے آنے والے بچے کا جو تعلیمی معیار ہے وہ ناقص ہے, تو پھر سرکاری والا تو پھر اپروچ ہی نہیں کر پاتا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, تو آپ دونوں سے سیٹسفائی نہیں. بالکل. میں آپ کو آدم جی کی مثال دوں, جو کہ ہمارا گورنمنٹ کا کراچی کا سب سے بڑا کالج ہے, یہاں پر A1 گریڈر بچہ آتا ہے. وہاں آپ جا کے دیکھیے, وہاں کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیے کہ کتنے بچے A1 آ رہے ہیں جنہوں نے میٹرک میں A1 لیا. کیا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بھی ان کا A1 آیا ہے؟ یا وہ بچے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ ہر اسٹیج پہ ایجوکیشن بچوں کے لیے مشکل بھی ہوتی جاتی ہے نا. اب اس طرح سے ہم تو یونیورسٹی کی مثال دیں, وہ کہتے ہیں جی کالج سے آنے والا بچہ جو ہے اس کو تو کسی کام کا نہیں ہے, اس کو تو اتنا زیادہ آتا بھی نہیں ہے. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں. اصل چیز چونکہ شروع ہو رہی ہے اسکول سے, جب اسکول سے کالج میں ایسا اسٹف آ رہا ہے, پھر ہم جو کالج سے جو پروڈیوس کر کے یونیورسٹی کو دے رہے ہیں وہ بھی اچھا نہیں دے رہے ہیں. تو بیسک تو آپ کا اسکول ہے نا, بیسک ایجوکیشن آپ کی وہاں سے ہے نا, تو وہ زبردست ہونی چاہیے. بالکل. ہمیں اسکول پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا, چاہے وہ گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ کے ہوں, ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. جس طرح سے ہم کالجز کے اساتذہ کی سلیکشن میں فوکس کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہمیں اسکول کے اساتذہ کی سلیکشن میں بھی فوکس کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بورڈ میں جو امتحانات دیے جاتے ہیں اس سسٹم کو بھی ہمیں بہتر بنانا ہوگا. بہت ساری شکایات آتی ہیں, اتنے سارے A1 گریڈر میٹرک بورڈ میں, میٹرک بورڈ سوالیہ نشان ہے کراچی کا, اس پہ اتنے زیادہ A1 گریڈر, جب وہ ہمارے پاس کالجز میں آتے ہیں, جب ہم ان کو لکھنے کو ایک صفحہ دیتے ہیں وہ بچے لکھ نہیں پاتے ہیں, چاہے وہ گورنمنٹ سے ہوں پرائیویٹ سے ہوں. صورتحال اس پر سندھ گورنمنٹ کو توجہ دینی منور صاحب, ایسے صدقے دل سے بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے آنیسٹلی بتائیں کہ جتنی محنت پرائیویٹ اداروں میں بچوں پہ ہوتی ہے, اتنی محنت سرکاری کالجز کے اندر اسٹوڈنٹس پہ کی جا رہی ہے. کیا ٹیچر 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں؟ ٹیچرز نے اپنے نمبرز بچوں کو دیے ہوتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ آپ ان سے رابطہ کریں. 8 گھنٹے بچوں کو کلاس میں بٹھا کے پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جا کے ٹیوشن یا کوچنگ نہیں اٹینڈ کرنی, جو پڑھنے ہم اسکول میں پڑھا کے بھیجیں گے. آپ نے اسکول کا شاید آپ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں, میں کالج کی بات کریں. اگر ہم کالج کی بات کریں, آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پرائیویٹ اسکولس کتنے ہیں جو بچے اسکولس میں پڑھتے ہیں, اور پرائیویٹ کالجز کتنے ہیں. کراچی میں پرائیویٹ کالجز بہت کم ہیں ایز کمپیئر ٹو اسکولس. گورنمنٹ کالجز کا معیار اتنا اچھا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے بچے اٹھ کے گورنمنٹ کالجز میں آتے ہیں. اگر گورنمنٹ کالجز کا معیار پڑھانے کا اچھا نہ ہوتا تو آج ہمارے پاس کراچی میں بھی پرائیویٹ کالجز کی بھرمار ہوتی. آپ فنگر ٹپس پہ گن سکتے ہیں پرائیویٹ کالجز کے جہاں پر بچے کو والدین بھیج سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کالجز میں ایک معیار ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے پری میڈیکل کا رزلٹ آیا ہے انٹرمیڈیٹ کا, اس میں ٹاپ جو ہے وہ گورنمنٹ کالجز نے کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم 100% ہیں, لیکن بہت سارے جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان سے گورنمنٹ کالجز بہت اچھے ہیں. اسی طرز پہ ہمیں اسکولس کو بھی کرنا ہوگا, اسکولس پر بھی توجہ کرنی ہوگی, کیونکہ اسکول ہی ہمارا بنیاد بنتی ہے. اسکول سے جو اسٹف آ رہا ہے وہ اچھا نہیں آ رہا ہے. گو کہ کالجز میں بہت ساری مشکلات ہیں, ہم نے یہاں پر بھی ڈسکس کیا تھا, اور میں آپ کو اس کا کریڈٹ دینا چاہوں گا. پچھلے پروگرام میں جب میں آیا تھا, ہم سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کا رونا رو رہے تھے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کمپیوٹر سائنس کی کتابیں نہیں دی, کامرس کی کتابیں نہیں دی, اور یہ پروگرام جو آپ کا نشر ہوا وہ اعلیٰ جو اختیاراتی ہیں صاحبان ان تک پہنچا. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں ARY کو کہ اس سال کمپیوٹر سائنس کی دونوں کتابیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی آ رہی ہیں, جو کہ نہ آتی اگر ہمارا پروگرام نہ ہوتا. کامرس کی ہمارا سلیبس بن چکا ہے جو کہ ممکن نہیں تھا. تو میں اس کا کریڈٹ بھی آپ کے چینل جو ہم اس وقت فرق کی بات کر رہے ہیں نا منور صاحب, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کالج ہوتا ہے فار 2 ایئرس, ٹھیک ہے, اور آپ نے جی انٹر بورڈ سے ہی تحت ایگزام دینے ہیں, چاہے پرائیویٹ اداروں کے ایک الگ ظاہر سسٹم ہے, لیکن بٹ اسٹل انٹر بورڈ کے تھرو ایگزام ہونے ہیں. اسکول جو ہوتا ہے نا وہ پرائمری, پھر سیکنڈری, اور پھر میٹرک, پورا ایک لمبا سفر ہے. تو وہاں پر بچے کی بنیاد بنتی ہے تعلیم کی, وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے, وہ لیک کرتی ہیں. تو ہم وہ 2 سال کی پرفارمنس کو ہم اس سے کیسے جوڑ سکتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے. اس لیے وہاں پر تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً میں سے ایگری کرتا ہوں. میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اسکول پہ زیادہ توجہ دینی ہوگی. اسکول میں توجہ نہیں ہے,
اب کچھ عرصے سے وزیر تعلیم نے اس طرف توجہ دی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ شاید ان کو صحیح طرح سے پرفارم کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عوام کو سے بھی کہوں گا کہ جو گورنمنٹ اسکولز ہیں اس پر توجہ ہمیں دینی ہوگی، ہمیں انہیں آن کرنا ہوگا۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم آن نہیں کر رہے، اپنے اداروں کو آن نہیں کر رہے۔ کون عوام کی بات کر رہا ہوں۔ عوام ان کو ناقص معیار پہ کیسے وہ بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، مثلا میرے بچے اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں تو مجھے گورنمنٹ اسکول میں جانا چاہیے، وہاں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ یہ جو میرے بچے کا رزلٹ ہے ایسا کیوں ہے۔ ہم نے جب بچے کو داخلہ اسکول میں کرا دیتے ہیں اس کے بعد ہم کب جاتے ہیں؟ پیرنٹس جاتے ہی نہیں ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ توجہ دیتے ہیں، لیکن گورنمنٹ اسکولز میں اس قسم کی کوئی توجہ نہیں۔ انہیں اب جاب سیکیورٹی ہوتی ہے نا، ٹیچرز کو، اساتذہ کو، وہاں کے اسٹاف کو، تو وہ پھر نہیں بادر کرتے کیونکہ وہ سرکاری طور پر ان کے اپائنٹمنٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر ان سے بار بار پوچھ گچھ ہوگی، ان سے آپ بار بار ان کو کٹہرے میں لائیں گے تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو جواب دہ نہیں ہے، جواب دہ ہیں۔ جب ہم لوگ گورنمنٹ کے عوام کے ٹیکسز سے ہماری سیلریز آتی ہیں تو ہم عوام کے سامنے بھی جواب دہ ہیں، اور ایسے اساتذہ ہیں جو آج بھی محنت کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اصل مسئلہ اونرشپ کا ہے، ہمیں اونرشپ لینی ہوگی، پیرنٹس کو بھی، گورنمنٹ کو بھی، اور اسی طرح سے اساتذہ کو بھی، پھر جا کے یہ صورتحال بہتر ہوگی۔ کریکٹ، تھینک یو ویری مچ منور صاحب، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے ہمیں سارے ایشو سے اویئر کیا۔ اور آج بھی سے المیہ تو یہ ہے کہ جب ہم بڑی یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، فاسٹ ہے، نسٹ ہے، جی کی ہے، تو جو پرائیویٹ کالجز والے بچے ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ سیٹیں لے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، سیٹ جو ہے وہ محنت کے اوپر ہی جاتی ہے اور میرٹ پہ ہی جاتی ہے، بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ پرائیویٹ جو کالجز کے بچے ہیں ان کے اوپر زیادہ محنت کی گئی ہوتی ہے نسبتاً جو سرکاری کالجز ہوتے ہیں۔